السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے زکوٰۃ کا اصل حقدار کون؟ رمضان المبارک نہ صرف جسمانی طہارت کو جلا بخشتا ہے بلکہ روحانی طمانینت کا سبب بنتا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جو ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ خود احتسابی ایک ایسا پیمانہ ہے جو ایک انسان کو انسان بنانے میں مدد کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ صرف اپنے گناہوں کو دھونے کا مہینہ نہیں ہے بلکہ ان نادر افراد کے آنسو پوچھنے کا مہینہ ہے جو کہ اپنی تکلیف اور مسائل آپ کے سامنے رکھنے سے گریزاں ہیں۔ ایسے خاموش لوگوں کی مدد اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ سماج میں ایسی بچیاں بھی ہیں جو شادی کے لیے بیٹھی ہیں لیکن اہل خانہ معاشی تنگ دستی کے سبب ان کے ہاتھ پیلے کرنے سے مجبور ہیں۔ ایسے لوگوں کی طرف نگاہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کسے مستحق سمجھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی مستحق کو مدد نہیں ملتی اور غیر مستحق فیضیاب ہوتا ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صدقہ اور زکوٰۃ کی رقم کا رخ ان ہونہار طلباء و طالبات سمت بھی موڑنا چاہیے جو کہ محض پیسے کی کمی کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں۔ ماہ سیام بلا شبہ اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ وہ عظیم تحفہ ہے جو ہم سب کی زندگی میں بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ مہینہ بڑی برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس ماہ میں مسلمان دل کھول کر صدقہ دیتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ ہماری زکوٰۃ کے اصل حقدار کون لوگ ہیں؟ ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں پر جو اس کے اصل حقدار ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ ہمارے گھر کام کرنے والی کو ہم زیادہ سے زیادہ پیسے اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو کر ہمارے مزید کام بھی کرتی رہے، لیکن یہ ہماری زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ نکالنے کا اصل مقصد ان لوگوں تک پہنچنا ہے جو کسی کے گھر جا کر مانگ نہیں سکتے، اس لیے ہمیں اپنی زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو گھر گھر جا کر مانگ نہیں سکتے۔ مثلاً کسی غریب بچے کی پڑھائی میں دے دینا یا کسی غریب کی بچی کے نکاح کے لیے اسے مدد کر دینا زکوٰۃ کا اصل مقصد ہے۔ ان ضرورت مندوں تک پیسہ پہنچنا ہوتا ہے جو اصل میں اس کے حقدار ہیں۔ نماز کے بعد زکوٰۃ ہی کا درجہ ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ 32 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ زکوٰۃ 4 چیزوں پر فرض ہے: سونا، چاندی، زمین کی پیداوار، مال، تجارت اور جانور۔ زکوٰۃ کے مستحقین 8 قسم کے لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کیا ہے۔ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ آپ کی رسائی ان لوگوں تک ہو جہاں اصل میں اس کے حقدار موجود ہیں۔ تازگی اور تراوٹ کا عکاس یہ مبارک ماہ اور خوشبو سے مہکتے اور پر نور دین بلکہ ہمارے دل کا موسم بدل دینے والا نیکیوں کا مہینہ رمضان المبارک دھیرے دھیرے گزر رہا ہے۔ اس مبارک ماہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں سے اپنے دامن کو بھر لیجئے، اللہ کی نافرمانی سے بچیے، رمضان میں خوب دعائیں کیجئے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ اس گزرتے ہوئے رمضان کی ہر مبارک ساعت سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ماہ مقدس مہمان بن کر آتا ہے اور بے حساب فضیلتیں دے کر رخصت ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے دامن کو اس کی فضیلتوں سے بھر لیجئے۔
قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، وہ نور ہے جس کی ہمیں تلاش ہے، قرآن ہی تو ہے۔ اپنے والدین کی خدمت کیجیے، ان کی دعائیں لیجیے، ان کی دعائیں ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہیں۔ خوب نیکیاں کمائیں۔ میں نے اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم نے فلاں کے ساتھ بہت نیکی کی مگر اس نے کوئی صلہ نہیں دیا۔ کتنی عجیب بات ہے نا یہ! کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ نیکی اللہ کے لیے ہوتی ہے، بندوں کے لیے نہیں؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ دنیا کسی بھی بندے کے بس کی بات ہی نہیں، یہ کام بس اللہ کا ہے، وہی اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ کبھی مایوس نہ ہو، مایوسی کفر ہے۔ اللہ سے رابطہ بنائے رکھیں، کرم بھی ہوگا اور فضل بھی۔ اور رمضان کی سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ اپنے دلوں کو بغض، حسد، نفرت اور لالچ سے صاف رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے، برا دیکھنے، برا سننے، برا بولنے اور برا کرنے سے بچائے اور ہمیں اچھائی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔